یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے تحریک آزادی کی حمایت جاری رکھنے پر حکومت اور اہل پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ سری نگر میں حریت کانفرنس کی مجلس شورا کے ایک اہم اجلاس میں یوم یکجہتی کشمیر کو کشمیریوں کے لیے محبت اور احترام کی علامت قرار دیتے ہوئے بھارتی مظالم کے باوجود مزاحمتی تحریک کو تاحصول مقصد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا اور اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ بھارت پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پاسداری کرائے۔ اجلاس میں محمد مقبول بٹ اور محمد افضل گورو کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا اور عوام سے ان کے ایام شہادت کو مکمل ہڑتال کرنے کی اپیل کی گئی۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے امریکہ میں یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں نیو یارک اسمبلی میں قرارداد منظور کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اپنے بیانات میں انہوں نے اس پیش رفت کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور سفیر اسد مجید کی کاوشوں کا تکملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی دوسری ریاستوں اور دنیا کے تمام انصاف پسند ممالک کو بھی نیو یارک کی تقلید کرنی چاہیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان زیڈ تارڈ نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن مسئلہ کشمیر کا فوری حل چاہتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کے لیے انسانی حقوق ایک بنیادی مسئلہ ہے اور چاہتا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں عائد ظالمانہ پابندیاں فوری طور پر اٹھا لی جائیں۔ انسانی حقوق کے کارکن محمد احسن اوتو نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں غیر قانونی سرگرمیوں سے بچاؤ کے نام پر نافذ نیا کالا قانون ULPA بھی نام نہاد پبلک سیفٹی ایکٹ جیسا غیر انسانی قانون ہے اور اس کے تحت اب تک مختلف اضلاع میں 636 FIR درج کی جا چکی ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ مسئلہ کشمیر تقسیمی برصغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ اس مسئلے نے گزشتہ 73 برسوں سے انسانی المیوں کو جنم دیا ہے۔ برصغیر کی تقسیم کے اصولوں کے برعکس بے اصول، ہر دھرم اور انسانیت سے عاری بھارتی حکمرانوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر پر فوجی طاقت کے بل پر قبضہ کیا، پھر اپنے اس غاصبانہ اور ناجائز قبضے کو دوام بخشنے کے لیے نت نئے حربے اور ہتھ کنڈے آزمائے۔ سب سے بڑا حربہ اور ہتھ کنڈا 5 اگست 2019 میں آزما کر مودی اور BJP نے اپنی دانست میں مسئلہ کشمیر کو ختم کیا۔ مگر قدرت اور تاریخ کا اپنا نظام ہے۔ اہل کشمیر تو گزشتہ 73 برسوں سے حالات کے تمام تر جبر کے باوجود بھارتی قبضے کے خاتمے کے لیے لازوال اور عظیم قربانیوں سے متزین جدوجہد تو کر ہی رہے ہیں، لیکن 5 اگست کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام نے ان بھارت نوازوں کو بھی آئینہ دکھایا جو بھارتی قبضے کو دوام بخشنے کے لیے کولہاڑے میں دستے کا کردار ادا کرتے رہے، اور آج جو بھارت نواز آرٹیکل 370 کے خاتمے سے اتفاق نہیں کرتے، انہیں ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 5 اگست کے اقدام نے جلدی پر تیل کا کام کے مصداق اہل کشمیر کو بھارت سے بہت دور کیا۔ البتہ اہل کشمیر کے لیے امید اور حوصلہ افزا پیغام یہ ہے کہ جس اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مودی نے یکسر نظر انداز کر کے اس مسئلے کو بھارت میں ضم کرنا چاہا، اسی ادارے کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے گزشتہ دنوں ایک پریس کانفرنس میں اس بات کا برملا اظہار کیا کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ اس مسئلے پر پاک بھارت جنگ دنیا کی تباہی کا باعث بنے گی۔ اس بیان نے مودی کے ارمانوں کا خون کیا ہے۔